بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت ٹاپک کو لے کر آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے، اور یہ معلومات جو ہے، اس معلومات سے آپ کو کافی کچھ حاصل ہوگا، اور ذہنی سکون اور دل کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین آپ کو سکون ضرور بخشیں گے جب آپ کمپیریزن دیکھیں گے۔ کمپیریزن کیا ہے؟ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ماڈرن لائف سٹائل کو لے کر اور اسلامک ویلیوز، کہ آج کی دنیا میں جو ہے ماڈرن لائف سٹائل جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہاں کی طرف لے کر جا رہا ہے انسانوں کو، اور اسلامک ویلیوز کیا ہے۔ اس ٹاپک کو آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور چلیے ایک ایک کر کے اس ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ماڈرن لائف سٹائل کے اوپر اپنی نظر بنائے رکھتے ہیں۔ چلیے، ماڈرن لائف سٹائل کے اندر اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی، اور اب جو ہے یہ اس تبدیلی نے ایک بہت بڑا ریولیوشن جو ہے وہ زمانے کے اندر کھڑا کیا ہے۔ وہ ریولیوشن یہ ہے کہ فاسٹ کمیونیکیشن جو ہے ماڈرن لائف کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے، جسے ہم انٹرنیٹ سروسز اور فون کالز کہتے ہیں، جس کے ذریعے بہت سارے آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل سیکنڈ اور منٹس کے اندر ہو رہے ہیں۔ جہاں پر آپ کو ایک زمانے کے اندر ایک پرانے دور جسے کہیں گے ہم، یا پریمیٹو سوسائٹی جسے ہم کہیں گے، جس کے اندر لوگ جو ہیں ایک جگہ کے پیغام کو دوسری جگہ پہنچانے تک کئی عرصے کا انتظار کرتے تھے، لیکن ماڈرن لائف سٹائل نے وہ چینج لایا، وہ تبدیلی لائی کہ جہاں مہینوں کا سفر تھا اسے آپ جو ہے سیکنڈ کے اندر پورا کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہ فائدہ ماڈرن لائف کے اندر جو ہے موجود ہے۔ ماڈرن لائف کے اندر بیزی ورک شیڈیول ایسا ہے کہ کسی انسان کو کسی انسان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس ماڈرن ٹائم کے اندر، اس ماڈرن دور کے اندر لوگ اتنے اپنے کام کے ساتھ سٹک ہو چکے ہیں، اتنے اپنے کاروبار کے ساتھ بزی ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ ریلیٹیوز کو دے سکیں، وہ اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دے سکیں، یا وہ کسی سے پوچھ سکیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی بیزی ورک شیڈیول جو ہے ماڈرن ٹائم کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ماڈرن دور کے اندر سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر انسان کی زبان پہ ایک الفاظ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ وہ الفاظ یہ ہے کہ ہمیں فوکسڈ رہنا ہے اپنے کیریئر کو لے کے، اپنے گول کو لے کے، اپنی اچیومنٹ کو لے کر، اور خاص کر ہم کس طرح سے منی کو حاصل کریں۔ تو الگ الگ طرح کی اسٹریٹجیز، الگ الگ طرح کے پلیٹ فارمز، اور الگ الگ طرح کی گائیڈ لائنز، اور الگ الگ طرح کی ٹیچنگز جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ انسان کس طرح سے سکسیسفل ہو جائے، منی کو اچیو کرے، اور اپنے گول کو اچیو کرے، اور اپنے ڈیسٹینیشن کو اچیو کرے۔ اس کے لیے بڑی بڑی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں، بڑی بڑی بکس لکھی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے لیکچرز دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر، اپنے گول، اپنی منی ڈریم کو کس طرح سے اچیو کریں گے۔ اس ماڈرن دور کے اندر انٹرٹینمنٹ کی دنیا نے انسان کو
گم کر دیا ہے۔ اس ماڈرن ٹائم کے اندر جو ہے انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں، جس طرح سے موویز ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کامیڈیز ہیں اور الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں، میوزک ہے، باقی جگہیں ہیں، جہاں پر انسان اس طرح سے گم ہے کہ اس کے پاس اس کام سے باہر آنے کا فرصت نہیں ہے۔ یعنی میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، جتنا وقت اسے جو ہے اپنے آپ کو سوچنے کا وقت ہونا چاہیے تھا، وہ سارے کا سارا وقت اس کا گم ہو جاتا ہے اس انٹرٹینمنٹ میں، جس میں وہ میوزک کی دنیا میں کھو جاتا ہے، موویز کی دنیا میں کھو جاتا ہے اور باقی تمام طرح کی چیزوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے، اور اسے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، انجوائمنٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے مائنڈ کو فریش کرنا چاہتے ہیں تو اسے انٹرٹینمنٹ، اور ماڈرن دنیا کے اندر اور ماڈرن لائف سٹائل کے اندر یہ انٹرٹینمنٹ جو ہے، یہ پھر میوزک آپ لے لیں، موویز لے لیں، کامیڈیز لے لیں، کچھ بھی لے لیں، یہ یہاں سے اس ماڈرن دنیا کے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ماڈرن دنیا کے اندر جہاں ٹیکنالوجیز ہیں، جہاں انوینشنز ہیں اور جہاں تمام کی تمام چیزیں ہیں، وہاں پر ایک چیز کی کمی آپ بھی فیل کر رہے ہوں گے، میں بھی فیل کر رہا ہوں، اور جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ فیل کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر ہر چیز میسر ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ جو انسان بھی اس ماڈرن دنیا کے اندر گم ہوا، وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے۔ پیسے کمانے کی خاطر فیملی الوداع، اپنی جاب کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہے تو فیملی الوداع، وہ اپنے کسی مکان کے بنانے میں لگا یا کسی بھی کاروبار کے اندر جو ہے وہ سٹک ہوا تو فیملی الوداع۔ وہ اتنا زیادہ اس دنیا کی جو ہے پلاننگ میں گم ہے کہ وہ اسے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ وقت گزارے، وہ اپنے بچوں کو وقت دے، جو بچے کل اسے بابا کہہ کر پکاریں گے، جو بچے کل اسے کہیں گے کہ آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں پالا ہے، آپ نے ہمیں پڑھایا ہے اور ہم نے آپ سے چیزیں سیکھی ہیں، آپ نے ہماری پرورش کی ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب وہ والد صاحب جو ہیں 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے اپنی اولاد، اپنی فیملی کو دے پائے۔ لیکن اس ماڈرن دنیا کے اندر جو ہے ایک پیسہ کمانے والے شخص، ایک دنیا دار شخص کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو دے سکے۔ ماڈرن لائف کے اندر آپ کو کمفرٹیبل رہنا جو ہے وہ لازم ہے کہ آپ کو کمفرٹ دیا جاتا ہے، کمفرٹ زون دیا جاتا ہے، یعنی ماڈرن لائف سٹائل جو ہے اس کے اندر قدم پر قدم جو ہے وہ کمفرٹیبل رہنا جو ہے وہ انسان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ انسان ہر طرح سے کمفرٹیبل ہے اس ماڈرن لائف کے اندر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں آپ کو پیدل چلنا تھا، وہاں ایک انیشیل فیز جب انوینشنز اور جب ڈیولپمنٹ کا ہونے لگا، سائیکل، پھر اس طرح سے چلتے 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 آج آپ دیکھ لیجئے، آج آپ ٹرین اور پھر الگ الگ چیزیں اور پھر آپ ہوائی جہاز اور باقی چیزوں کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ تو ماڈرن لائف جو ہے آپ کو کمفرٹیبل جو ہے وہ ضرور بناتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ماڈرن لائف آپ کو کمفرٹ ضرور دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ضرور سنیے۔ ماڈرن لائف آپ کو کمفرٹیبل ضرور بناتی ہے، لیکن
یعنی آپ کو کمفرٹ پرووائڈ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو سٹریس دیتی ہے۔ آپ بتائیے کتنے پرسنٹیج وہ لوگ جو ماڈرن لائف کے اندر جو ہے سٹک ہیں وہ سٹریس سے خالی ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماڈرن لوگوں کو اور ماڈرن سٹائل پر چلنے والے لوگوں کو سٹریس جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے جکڑتا ہے، پکڑتا ہے۔ اس ماڈرن دور کے اندر انگزائٹی کا شکار، جہاں پر کمفرٹیبل جو ہے زون انسان کو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ انگزائٹی کا شکار جو ہے ماڈرن لوگ جو ہیں وہ ہے۔ اس کے ساتھ فیملی باؤنڈ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ اکیلا پن ہمیشہ اس ماڈرن لائف سٹائل اور ماڈرن دنیا کے ساتھ جو ہے یہ پریشانی ہے کہ انہیں اکیلا پن، تنہا پن محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اور سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ہر انسان دنیا فانی میں مست ہے، مگن ہے، وہ اپنے اپنے کام میں لگا ہے۔ جو کمپیوٹر میں لگا ہے وہ کمپیوٹر کی دنیا میں ہی پھنس چکا ہے۔ جو انسان کہیں اور جگہ میں لگا ہے وہ اسی دنیا کے اندر مست ہو چکا ہے۔ تو کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھے آپ کو درد کہاں ہے، تکلیف کہاں ہے۔ ہاں، اور سب سے آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماڈرن دنیا کے اندر جو ہے جب انسان سٹک ہو جائے، جب اس کے ساتھ پھنس جائے تو اللہ رب العالمین سے دور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو کہ آپ پیدا کرنے والے کو پکاریں، آپ پیدا کرنے والے کو یاد کریں، آپ پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کریں، جب آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دور ہونے کے شکار ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان جو ماڈرن دنیا کے اندر جو ماڈرن دنیا نے جسے پکڑا ہے اور وہ بالکل ہی اللہ سے دور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ماڈرن دنیا کے اندر جس بھی انسان نے اس میں قدم رکھا اور دھیرے دھیرے پھسلتا گیا تو وہ اتنا پھسلا کہ وہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے میں، جاننے میں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے میں اس کو وقت ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ماڈرن دنیا کا اور ماڈرن لائف سٹائل کا۔ اب سنیے اسلامک ویلیوز۔ اسلامک ویلیوز میں سب سے پہلے انسان کو جو ہے توحید کا دامن جو ہے وہ پکڑایا جاتا ہے انسان کی طرف، مومن کی طرف، بندہ مومن کی طرف، اور مسلمان کو یہ رسی پکڑائی جاتی توحید کی کہ اس دنیا پر کسی سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات سے ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین واحد ہے، ایک ہے۔ یہ رسی سب سے پہلے اسلامک ویلیوز پر چلنے والے انسان کو اور اسلام پر چلنے والے انسان کو پکڑائی جاتی ہے کہ آپ اسے سنیے، اس پر کام کیجئے کہ اس کائنات میں جب وہ آپ کو ناکامی دے، اللہ آپ کو ناکامی دے تو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی اسٹریٹجیز بنانے والے ناکام ہو گئے۔ تو سب سے بہترین اور سب سے پہلا قدم اسلامک ویلیوز کے اندر یہ ہے کہ آپ توحید کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر آپ کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے بگڑے کاموں کو بنائیں گے، اللہ رب العالمین سے ہوگا، اللہ رب العالمین ہر چیز اور ہر مسئلے اور ہر مسائل کا میرے حل ضرور کریں گے۔ یعنی یقین پختہ ہوتا ہے،
انسان کا، مومن کا، بندہ مومن کا بلیف جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ بھی اسلامک ویلیوز میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک ویلیوز کے اندر جو ہے اس بندہ مومن اور اس انسان کی طرف جو ہے یہ جو ہے تقوی آتا ہے، یہ بھی اسلامک ویلیوز کے اندر ہے کہ اس کے اندر تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، متقی ہونے لگتا ہے، اور کانشیسنس اور فیئر آف گاڈ، اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے کہ میں اگر فلاں گناہ کر دوں تو اللہ رب العالمین کی پکڑ مجھے آ جائے گی۔ اس لیے اس کے اندر سوچ بوجھ آنے لگتی ہے، دماغ چلانے لگتا ہے کہ کیا حق ہے کیا نا حق ہے، اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا فریب ہے اور کیا حقیقت ہے، کہاں اندھیرا ہے کہاں اجالا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تدبیریں یہ ڈھونڈنے لگتا ہے، فیئر آف گاڈ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلامک ویلیوز کے اندر بہترین پوائنٹ ہے۔ اسلامک ویلیوز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ڈیفائن کرنے لگ جائیں، انہیں بیان کرنے لگ جائیں تو بہت وقت لگے گا، جس طرح سے اخلاق ہو گیا، اور پھر جو ہے صبر ہو گیا، پیشنس جسے کہا جاتا ہے، جسٹس ہو گیا، انصاف جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی اسلامک ویلیوز کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اخلاق جو ہے وہ بھی اسلامک ویلیوز کے اندر آتا ہے۔ اسلامک ویلیوز کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ اخلاص اس کے اندر آتا ہے، اخلاص جو ہے بندہ مومن کے اندر آئے اور آتا ہے، اور جو ہے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اسلامک ویلیوز کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حیادار، یعنی حیا جو ہے اسلامک ویلیوز کے اندر ہے، امانت داری اسلامک ویلیوز کے اندر ہے۔ آپ امانت داری سمجھتے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے مختار ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے مال جان ایمان میں اضافہ کرے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے حوصلے کو بڑھائیں، ہمیں جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اور ابھی وقت کی بہت زیادہ دقت ہے، بہت زیادہ قلت ہے، بہت بیزی شیڈیول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں کہ وقت کی فراغت مل جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بہت جلد کہ ہم اپنے نصف سے زیادہ وقت جو ہے ویڈیوز بنانے میں اور یوٹیوب کو وقت دینے میں ضرور لگائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اور آپ صرف ہمارے ایمان اور دین اور دنیا دونوں جہانوں میں کامیابی کی دعا کریں، سب سے پہلے آخرت کی دعا کریں، ایمان کے بچنے اور ایمان کو بچا کر لے جانے کی دعا کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، اور اس کے بعد دنیا میں بھی کامیابی ہو، دعا کریں اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔